اس بدبخت انسان نے رب کے انتخاب کو چھوڑ کے شیطان کی بات کو جو منتخب کیا ہے، اس نے اپنے رب کی گستاخی کی ہے۔ جوانی کے بعد اگر بال نہیں آتے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کھودا۔ یہ اس کا نام کیوں پڑا؟ اس کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی، دیکھنے میں یہ بالکل ہے ایسے لڑکوں جیسا، لیکن اس کی عمر بہت زیادہ ہے اور شکل باتیں نہیں۔ بھائیوں، اصل اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ چہرے پہ مرد کی چہرے کے اوپر داڑھی کے بال یہ حسن اور جمال کا کرشمہ ہے۔ رہا داڑھی کا کٹوانا تو پھر یہ مخنث خسرے یا کسی تیسری قسم کی تو یہ ادا ہو سکتی ہے، مرد کی ادا نہیں ہے۔ تیسری جنس کا کام ہے کہ جن کے پاس داڑھی کو کٹوا کے عورت کا روپ ڈھانپنے والی ادائیں ہوتی ہیں۔ بھائیو، داڑھی مرد کا حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا کہتی ہیں جب قسم اٹھاتی نا؟ کیا قسم اٹھاتی؟ غور سے سننا، توجہ سے سننا، انہماک سے سننا، مائیں بہنیں بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، مرد بھی سنیں، اپنے بیگانے سنیں۔ آپ جب قسم اٹھاتی تو کہا کرتی تھی واللہ الذی زین الرجال باللحیٰ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مرد کو داڑھی دے کر کے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، اور ہمارے اندر یہ کمی ہے، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھیں۔ واللہ الذی زین الرجال باللحیٰ، اس ذات کی قسم جس نے مرد کو داڑھی دے کے خوبصورت بنا دیا۔ سیدہ عائشہ کو جن کی فطرت نہیں بدلی، جن کی فطرت اسلام والی، جن کے پاس اسلام کے خزانے، ان کو مرد کی داڑھی خوبصورت لگتی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے یہ قسم اٹھاتے ہیں اور داڑھی والے مردوں پہ رشک کرتے ہیں، کاش ہماری بھی ایسے ہو۔ ساتھیو، ہر مخلوق میں ایک اور انداز سے آئیے، ہر مخلوق میں نر مادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے، جائیے جائزہ لیجیے۔ آج کے بعد اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا، آج کے بعد غور کرنا شروع کر دینا۔ نر کو اللہ نے مادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ یقین نہیں ہوگا تو چیڑے تے چڑی نو ویکھ لینا، کبوتر تے کبوتری نو ویکھ لینا، اور نہیں چڑیا گھر میں آپ کو شیر اور شیر نہیں مل جائے گی۔ دیکھنا یہ ببر شیر، اس کے چہرے کے بال اس کی حیبت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کو ببر شیر بناتے ہیں، اور پھر اس کو مادہ کی نسبت سے زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ اے مرد، تو احساس کمتری کا شکار کیوں ہے؟ اللہ نے اگر عورت کو حسن بخشا ہے، بالوں کے بغیر بخشا ہے، تیرا حسن اسی وقت کامل ہے جب تیرے چہرے پہ بال آئیں گے، نہیں تو جا دیکھ ببر شیر کو۔ بھائیو، داڑھی فطرت ہے، داڑھی فطرت ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 کام فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک کام داڑھی کو رکھنا بھی ہے۔ اور بھائیو، بڑے تعجب کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، فخر کی بات نہیں اور کوئی اپنا آپ بتانا بھی مقصود نہیں۔ بچوں کو میں سسرال چھوڑ کے آیا، چند دنوں کے بعد پھر جب جانا ہوا تو 3 سال کا بمشکل ہے ابھی چھوٹا بیٹا زہیر، تو کہنے لگا، پہلی بات جو مجھے دروازے میں مل کے کہنے لگا، ابو یہ ماموں تو پاگل ہیں، داڑھی کاٹ لی انہوں نے، ماموں پاگل ہیں، داڑھی کاٹی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ خود ماموں بتاتے ہیں بچے کے، کہنے لگے کہ میں نے جب داڑھی کاٹی مجھے گھر آتے ہوئے اس نے یہ لفظ کہے، ماموں آپ کو رب کا خوف نہیں، اللہ آگ میں جلاتے ہیں۔ نہ میں نے سکھایا نہ باپ نے سکھایا، بچے کی فطرت بولی۔ پھر وہی کہتا ہے میں نے اس سے بعد میں پانی مانگا، بیٹے پانی لا کے دو، کہنے لگا بیٹا نہیں کہو، داڑھی کاٹتے ہو مجھ سے پانی مانگتے ہو۔ فطرت، ہم نے تو اس کی ذہن سازی نہیں کی، یہ باتیں اس کو تو نہیں سکھائی تھی۔ بھائیو، اگر بچہ بولتا ہے تو یہ فطرت بولتی ہے، اور داڑھی مرد کا روب ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں تھا، تھائی لینڈ کا میرا کلاس فیلو سائلی، اس کا نام سائلی ہے، تھوڑے سے یہاں اس کے بال۔ ایک دن میری طرف دیکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا رشک کرتے ہوئے، یار داڑیاں تو پاکستانیوں کی ہے نا، کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا ہمارے علاقے میں تو لوگ پسند نہیں کرتے، تجھے بڑی اچھی لگ رہی، کیا ہوا؟
کہنے لگا آپ کو میں حقیقت سناتا ہوں، جب 3 ماہ کی چھٹی گھر گئے نا، اللہ نے پچھلے سال بیٹی تھی، اس سال وہ ذرا ٹھیک حالت میں تھی، تو کیا ہوتا، کبھی دل کرتا کہ اس کو ذرا دھمکایا جائے، کسی بات سے روکا جائے. جب میں سختی کرتا نا تو وہ بھاگ کے، ڈرنے کی بجائے بھاگ کے میرے ساتھ چمٹ جاتی، چہرے کو دیکھتی کہ ماما جیسا ہی ہے، یہ بھی ماما ہی ہے. بھائیو یہ اس کے الفاظ ہیں. کہتا ہے تمہارے چہرے کے اوپر داڑھی کا روب. اور بھائیو یہ کون ہے؟ غیر مسلم علاقے میں رہنے والا ایک مسلمان ہے. داڑھی مرد کا روب ہے، جس نے اس کو پایا حقیقت کو وہی پاتا ہے. اور پھر بھائیو آئیے اللہ کے قرآن کی طرف. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. پاؤں کے بھی آپ کے اسلام والے، ٹانگیں بھی اسلام کے اندر، پنڈلیاں بھی اسلام کے اندر، رانے بھی اسلام کے اندر، شرمگاہ بھی اسلامی ہو، گردن بھی اسلامی ہو، کمر پیٹ سینہ بھی اسلامی ہو، تیرا دل بھی اسلامی، تیرا چہرہ بھی اسلامی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ باقی تو مسلمان نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی ادا کرے، زکاتیں بھی دے، جہاد بھی کرے، صدقات بھی ادا کرے، لیکن جب تیرے چہرے کی باری آئے تو یہ اسلام میں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی یہ ہے تیرے چہرے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حق ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. لوگوں شیطان کے پیروکار نہیں بنو، اس کے پیچھے نہیں چلو، اس والی ڈگر کو اختیار نہیں کرو، اس والی راہوں پہ نہیں چلو. لیکن شیطان کے طریقے کے اوپر آج اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، رحمان کے طریقے کو چھوڑتا ہے، رب کے فرمان کو چھوڑتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ شیطان کے طریقے پہ. ساتھیو ایک اور انداز سے سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. لوگوں میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رب کا قرآن اور اپنا فرمان. جب تک آپ اس کو تھامے رکھیں گے گمراہ نہیں ہوں گے. رب کے قرآن کو اٹھا کے دیکھو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا جہاں کے لوگوں، مسلمانوں غیر مسلموں، تمہارے لیے اگر کوئی اسوہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، آئیڈیل ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، کوئی چہرہ تمہارے لیے نمونہ ہو سکتا ہے تو آپ کا چہرہ ہو سکتا ہے. جاؤ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، پڑھو احادیث کی کتابوں کے اندر، شمائل کے اندر، آپ کی سیرت کے اندر آپ کو داڑھی ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائیو آپ کی سنت کیا ہے؟ سنت کے اندر آپ کا ذاتی عمل بھی اور آپ کے یہ حکم بھی، اوفوا اللحیٰ، داڑھی کو پورا رکھو، وفر اللحیٰ، وافر مقدار میں رکھو، اترک اللحیٰ، داڑھی کو چھوڑ دو، ارخ اللحیٰ، داڑھی کو لٹکنے دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام ہیں جن کی طرف آج تلک ہماری نظر نہ پڑی. ایک اور انداز میں سمجھیے، داڑھی اس لیے بھی ضروری ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں، فہو رد، وہ انسان مردود ہے، اس کا وہ کام مردود ہے. اگر تو نے اپنے چہرے کو مونڈ لیا اور داڑھی کو کاٹ دیا میرے بھائی، پھر یہ تیرا چہرہ داڑھی کے بغیر مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، دھتکارا جائے گا، پھٹکارا جائے گا، کیونکہ تیرا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں. اور آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا عمل کیا جو میرے عمل کے مطابق نہیں وہ مردود ہے. ایک اور انداز میں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من راغب عن سنتی فلیس منی. اقل چیز تو اس کو سنت سمجھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، میری امت سے نہیں، میرے طریقے پہ نہیں، میرے انداز پہ نہیں، میری شریعت پہ نہیں. من راغب عن سنتی فلیس منی. میرے بھائی اب تو سوچ، تیرے پاس اگر یہ سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تیرا ٹھکانہ کہاں ہو؟ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے، چہرے نورانی، وضو کر کر کے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، حوض کوثر کے قریب اللہ رب العزت ان کے درمیان دیوار کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رب امتی رب امتی، اللہ میری امتی ہے. اللہ کہیں گے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امتی نہیں، انہم احدثوا بعد ذلک، تیرے بعد انہوں نے کام ہی عجیب کیے تھے جو تو نے نہیں کیے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام منڈوائی داڑھی یا آپ کے کسی صحابی نے؟ بھائیو پھر اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ رب کا ڈر کب آئے گا؟ ایک اور انداز میں سمجھیے،
دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان کو ملتے، پیار سے ملتے، محبت سے ملتے، سلام لے کے ملتے، ہاتھ میں ہاتھ ملا کے ملتے،